اسٹوریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے چڑیا پھنس گئی۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان اور یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ میں نے اس لڑکی سے ابھی بہت کچھ پوچھنا تھا لیکن ابھی اس وقت کا اندازہ کر رہا تھا جس وقت جیرے کو تھانے میں داخل ہوتے دیکھا گیا تھا۔ جیرے کی بیوی کے بیان کے مطابق یہ تقریباً وہی وقت تھا جب جیرا تھانے گیا تھا۔ جیرے کی بیوی نے بتایا کہ اس نے دیر سے کھانا کھایا تھا اور اس کے فوراً بعد ایک آدمی اسے بلانے آیا تھا۔ مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں معدے کی جو کیفیت لکھی تھی وہ یاد آئی۔ وہ یہ تھی کہ معدے میں جو غذا تھی وہ ابھی ہضم نہیں ہوئی تھی اور غذا کی خاصی مقدار خوراک کی نالی میں واپس آئی ہوئی تھی۔ یہ اچھا خاصا ثبوت تھا کہ جیرے کو تھانے بلایا گیا اور الٹا لٹکایا گیا۔ اوپر لکڑی کے بالے میں جو کنڈے لگے ہوئے تھے وہ کم و بیش 3 انچ سے زیادہ بالے کے اندر تھے۔ یہ پنکھے کا وزن سہارنے کے لیے تھے۔ ان کے ساتھ ایک آدمی جتنا وزن لٹکایا جا سکتا تھا، لیکن بار بار اتنا وزن لٹکانے سے یہ بالے سے نکل بھی سکتے تھے۔ یہ تو ایک ہیڈ کانسٹیبل نے بتا ہی دیا تھا کہ اس کنڈے کے ساتھ ملزموں کو لٹکایا جاتا تھا۔ جیرے کی باری آئی تو کنڈا نکل آیا۔ پھر میرے پاس وہ اہم شخص آ گیا جس کا نام ملک عباس تھا اور جس نے مقتول کے باپ کی درخواست لکھی اور ڈپٹی کمشنر تک پہنچائی تھی۔ وہ 40 سال کی عمر کا معزز اور باروب انسان تھا۔ اس نے جب میرے ساتھ بات کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ صحیح معنوں میں نیک اور جہاندیدہ انسان ہے۔ میں نے اس سے صرف یہ پوچھا کہ اسے کس طرح یقین ہو گیا تھا کہ مقتول کو تھانے میں تشدد سے مارا گیا ہے۔ کیا آپ سب انسپکٹر رائے برمن کو نہیں جانتے؟ نہیں، میں نے پہلی بار اس کا نام سنا ہے، میں نے جواب دیا۔ بہت ہی بدکار آدمی ہے۔ اس سے تعلقات ایسے بنا رکھے ہیں کہ اس کے تمام جرائم پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ مسلمانوں کا تو یہ دشمن ہے۔ اگر کسی مسلمان کو راہزن لوٹ لیتے تو رائے برمن کوئی کارروائی نہ کرتا۔ لوٹنے والا ہندو تھا اور اس نے شک ایک مسلمان پر کیا، اس لیے اس نے مسلمان کو جان سے ہی مار ڈالا۔ میں نے ایک تو اس آدمی کے ساتھ بات کی تھی جس نے جیرے کو تھانے میں داخل ہوتے دیکھا تھا اور میں ڈاکٹر فرانسس سے بھی ملا تھا۔ وہ نہایت اچھا انسان اور مخلص ڈاکٹر ہے۔ میں اس سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ جیرے کے جسم پر تشدد اور عیسیٰ رسانی کے نشانات تھے یا نہیں۔ اس سے آگے ملک عباس نے مجھے ڈاکٹر کا وہی تجزیہ سنایا جو ڈاکٹر نے مجھے سنایا تھا۔ ملک عباس کے تجربے کار دماغ نے یقین کر لیا کہ مقتول تشدد سے مرا ہے۔ ملک عباس نے قصبے کے 2 معزز اور دانشمند مسلمانوں کے ساتھ بات کر کے مقتول کے باپ کی طرف سے ڈپٹی کمشنر کے نام درخواست لکھی اور درخواست پر مقتول کے باپ کا انگوٹھا لگوا کر درخواست لے گیا اور دستی ڈپٹی کمشنر کے آگے رکھ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے فوری کارروائی کا حکم دیا اور جو کارروائی عمل میں آئی وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ ملک صاحب، یہ فیصلہ کس طرح ہوا کہ ایس ایچ او، اے ایس آئی اور اس ہیڈ کانسٹیبل کو معطل کیا جائے؟ میں نے ملک عباس سے پوچھا۔ اس سوال کا جواب ڈی ایس پی ڈریک ہی دے سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ معطل شدہ ہیڈ کانسٹیبل کو تھانے بلوائیں، تشدد کے ذریعے یا وعدہ معاف گواہ بنانے کا لالچ دے کر اسے اقبالی بیان پر اکسائیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ بیان دے دے گا۔ ملک عباس کا یہ مشورہ بڑا اچھا تھا۔ یہ میں نے پہلے بھی سوچا تھا لیکن میں اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے حق میں نہیں تھا۔ بہرحال مشورہ قیمتی تھا۔ ملک عباس نے کچھ اور باتیں بھی بتائی تھیں اور اس نے کہا تھا کہ میں اس جیسی بھی شہادت دینے کے لیے کہوں گا۔ میں اسے جیسی بھی شہادت دینے کے لیے کہوں گا وہ شہادت دے گا۔ میں نے اسی روز معطل شدہ ہیڈ کانسٹیبل کو تھانے طلب کرنے کا انتظام کر دیا۔ اگلے روز وہ تھانے میں آ گیا۔ اس کا نام جگن ناتھ تھا۔ جگن ناتھ جی، میں نے اسے پاس بٹھا کر دوستانہ لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس سے زیادہ مہربانی نہیں کر سکتا کہ تمہیں یہاں بلایا ہے اور تمہاری جاں بخشی کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ میرے پاس شہادت اکٹھی ہو گئی ہے۔
تم خود پولیس کے پرانے ملازم ہو، سب کچھ جانتے ہو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اگر راضی ہو جاؤ گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ جناب عالی، اس نے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا، آپ نے خود کہا ہے کہ میں پولیس کا بڑا پرانا ملازم ہوں، میں وعدہ معاف گواہ بننے کے لالچ میں نہیں آؤں گا۔ آپ کے پاس شہادت موجود ہے تو چالان عدالت میں پیش کر دیں، مجھے تو خواہ مخواہ رگڑا لگ رہا ہے۔ ملک عباس نے مجھے بتایا تھا کہ سب انسپکٹر رائے برمن کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں اور اس نے ایسے تعلقات اور ایسا اثر و رسوخ بنایا ہوا ہے کہ اسے کسی کا ڈر اور خطرہ نہیں۔ اس ہیڈ کانسٹیبل نے جس دلیری اور ڈھٹائی سے مجھے جواب دیا، اس سے ملک عباس کی باتوں کی تصدیق ہو گئی۔ نیا ASI منگل سنگھ سندھو جو میرے ساتھ آیا تھا، میرے ساتھ کمرے میں موجود تھا۔ اس نے جب ہیڈ کانسٹیبل جگن ناتھ کا جواب سنا تو اس نے یہ پرواہ کیے بغیر کہ میں موجود ہوں، ہیڈ کانسٹیبل کی گردن پر ہاتھ رکھا اور جھٹکا دے کر اسے اٹھایا۔ ملک جی، مجھے معاف کر دینا، ASI سندھو نے کہا، پھر سکھوں کی طرح ایک گالی دے کر بولا، یہ اس طرح نہیں مانے گا، میرے ساتھ آئیں۔ وہ ہیڈ کانسٹیبل کو گردن سے پکڑ کر دھکیلتا ہوا باہر لے گیا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ مجھے غصہ تو آیا، میں ڈسپلن کی پابندی بڑی سختی سے کیا اور کروایا کرتا تھا، لیکن منگل سنگھ سندھو منہ زور اور سرکش قسم کا بیل تھا۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ بڑے کام کا بیل تھا۔ وہ ہیڈ کانسٹیبل جگن ناتھ کو پچھواڑے کے کمرے میں لے گیا۔ میں دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ سندھو طاقتور جسم کا سکھ تھا۔ اس نے ہیڈ کانسٹیبل کو ایسی پٹخنی دی کہ ہیڈ کانسٹیبل پیٹھ کے بل گرا۔ سندھو نے اپنا ایک پاؤں اس کی گردن پر رکھ دیا۔ ملک جی، اسے اسی طرح چھت کے ساتھ لٹکاؤں گا جس طرح انہوں نے جیرے کو لٹکایا تھا۔ اسے 6 فٹ اونچا لے جا کر رسی چھوڑ دوں گا۔ آگے اس کی قسمت ہے کہ زندہ رہے یا جیرے کی طرح مر جائے۔ پھر میں اوپر والوں کو بیان دوں گا کہ انہوں نے اس طریقے سے جیرے کو قتل کیا تھا۔ آپ ادھر ہی ٹھہریں، میں رسی منگواتا ہوں۔ ذرا ٹھہر جا منگل سنگھ، میں اسے اسی رسی سے لٹکاؤں گا جس سے انہوں نے جیرے کو لٹکایا تھا، اسے اٹھنے دو۔ ASI سندھو پیچھے ہٹ گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل آہستہ آہستہ اٹھا۔ وہ رسی کہاں ہے؟ اگر وہ رسی برآمد کر کے بیان دے دو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ رسیاں بہت ہیں۔ منگل سنگھ سندھو اس پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتا تھا اور میں اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دراصل ایکٹنگ تھی جو میں اور منگل سنگھ کر رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل جگن ناتھ زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا اور وہ بول پڑا، وہ رسی تو نہیں ملے گی، وہ پھینک دی تھی اور بھنگی کوڑے کرکٹ میں لے گیا تھا۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ تھانے کے بھنگی کو بلا لائے، میں پورا بیان دے دوں گا۔ جگن ناتھ نے ایسے لہجے میں کہا جس لہجے میں ہارا ہوا جواری بولا کرتا ہے، آپ میرے بچوں پر رحم کریں اور مجھے سلطانی گواہ بنا لیں۔ وہ تو میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا، بیان پورا دو اور شہادت اور ثبوت کے ساتھ دو۔ اس نے پورا بیان دے دیا جو ہم نے اسے دفتر میں بٹھا کر قلم بند کیا تھا۔ اس کا بیان سنانے کی ضرورت نہیں، اس نے انہی باتوں کی اور ہمارے شکوک کی تصدیق کی جو میں پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ مختصر یہ کہ اس نے تصدیق کر دی کہ سب انسپکٹر رائے برمن نے تھانے کے علاقے کو اپنی ریاست بنا رکھا تھا اور اس نے تمام سٹاف کو رشوت خوری اور منمانی کرنے کی کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ میں آپ کو اپنی تفتیشی کہانیوں میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ انگریزوں کے زمانے میں تھانے دار منمانی اور رشوت خوری نہیں کر سکتے تھے، پھر بھی کوئی تھانے دار غلط حرکتوں پر اتر ہی آتا تھا، لیکن ایک نہ ایک روز وہ پکڑا جاتا تھا اور اسے جرم ثابت ہونے پر انتہائی سخت سزا ملتی تھی۔ منمانی کرنے والا تھانے دار بہت ہی ڈھیٹ ہوتا تھا اور اسے غیرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی یا اس کا اوپر تک اثر و رسوخ ہوتا تھا۔ رائے برمن کو دونوں فائدے حاصل تھے۔ شراب اور جوئے کی اسے ایسی لت پڑی تھی کہ وہ عزت و آبرو سے دستبردار ہو گیا تھا۔ وہ ایک بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا۔ کچھ جاگیر انگریزوں کی دی ہوئی تھی۔ اس کے باپ نے انگریزوں کو جنگ عظیم کے دوران وار فنڈ میں چندہ بھی دیا تھا۔ وار فنڈ میں چندہ دینے والوں کو انگریز بہت عزیز رکھتے تھے۔
لیکن انگریز کو اپنا قانون بھی بہت پیارا تھا۔ اس ہندو ہیڈ کانسٹیبل نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے معطل شدہ اے ایس آئی نے اور سب انسپکٹر رائے برمن نے سیٹھ پیارے لال سے رشوت لی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ سیٹھ پیارے لال کو جیرے پر پختہ شک تھا، لیکن وہ کوئی ثبوت یا شہادت نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے جب رشوت دے دی تو رائے برمن نے کہا کہ جیرے کو بلا کر الٹا لٹکاتے شاید وہ اقبالی ہو جائے۔ یہ سارا معاملہ ابھی شک میں تھا۔ رائے برمن نے رات کو دیر سے جیرے کو تھانے بلایا۔ معطل شدہ اے ایس آئی اور یہ ہیڈ کانسٹیبل رائے برمن کے خاص آدمی تھے، اس لیے انہیں اس نے اپنے ساتھ رکھا۔ جگن ناتھ نے اس ایذا رسانی کی تفصیل بیان کی جو جیرے پر آزمائی گئی تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کے پاؤں رسی سے باندھ کر الٹا لٹکا دیا گیا۔ اسے جگن ناتھ نے اٹھا کر اوپر کیا تھا اور رسی اے ایس آئی نے کھینچی تھی۔ اسے 5 فٹ سے ذرا زیادہ بلندی پر لے گئے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے جیرے کو چھوڑ دیا۔ ادھر رسی کا دوسرا سرا اے ایس آئی نے کھڑکی کی سلاخ کے ساتھ باندھ دیا اور بالے میں سے کنڈا نکل گیا۔ میرے پوچھنے پر جگن ناتھ نے بتایا کہ کنڈا 10-12 منٹ بعد نکلا تھا۔ انہوں نے جیرے کو دیکھا، وہ سر سے ننگا تھا، دماغ کو بڑی سخت چوٹ آئی تھی، اس لیے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ان تینوں نے باری باری اس کی نبضیں دیکھیں جو آہستہ آہستہ ڈوبتی جا رہی تھی، آخر رک ہی گئیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ لاش کو کہاں چھپایا جائے۔ یہ تینوں اس مسئلے پر بحث مباحثہ کرنے لگے۔ تینوں اس بات پر متفق تھے کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ یہ واردات ہوئی ہے۔ لاش اٹھوانے کے لیے کانسٹیبلوں کو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ ان کے قابل اعتماد کانسٹیبل موجود تھے، لیکن یہ معاملہ بڑا سنگین تھا، کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ خود ہیڈ کانسٹیبل جو اس واردات کا ایک مجرم تھا تمام پردے چاک کر رہا تھا، حالانکہ رائے برمن نے اسے بہت عیش کرائی تھی۔ اس ہیڈ کانسٹیبل نے اپنے اقبالی بیان میں کہا کہ آدھی رات کے وقت ہیڈ کانسٹیبل نے لاش اپنے کندھے پر ڈالی، اے ایس آئی اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہیڈ کانسٹیبل کہیں رک کر چھپ جاتا اور اے ایس آئی آگے جا کر ادھر ادھر دیکھتا اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہتا کہ آگے آ جائے۔ راستے میں اے ایس آئی نے بھی لاش اٹھائی۔ تھانہ قصبے سے ذرا باہر ہی تھا، انہیں قصبے میں سے نہ گزرنا پڑا۔ تھانے سے تھوڑی دور ایک گھاٹی اترتی تھی اور آگے کٹا پھٹا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ اے ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبل لاش کو قصبے سے دور پھینک گئے۔ ہیڈ کانسٹیبل جگن ناتھ نے اس کانسٹیبل کا بھی نام بتایا جو جیرے کو گھر سے بلانے گیا تھا۔ میں نے اس کانسٹیبل کو اس واردات کے ملزموں کی فہرست میں شامل کر لیا کیونکہ میں نے پہلے روز تھانے کے تمام افراد کو اکٹھا کر کے پوچھا تھا کہ اس رات جیرے کو تھانے بلایا گیا تھا یا نہیں۔ سب نے کہا تھا کہ انہیں معلوم نہیں، ان میں یہ کانسٹیبل بھی شامل تھا۔ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں، مجھے شک ہے کہ راہزنی میں جیرے کا ہاتھ تھا۔ یہ شک تمہارے دل میں کیوں پیدا ہوا؟ جیرے کی لاش برآمد ہوئی اور ہم نے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ رائے برمن نے دکھاوے کی تفتیش شروع کر دی۔ جیرے کے باپ نے اس کی بہت بے عزتی کی کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ جیرا تھانے میں پولیس تشدد سے مرا ہے۔ پھر جیرے کی بیوی کو اس نے بلایا اور بہت دیر اپنے ساتھ رکھا۔ میں نے رائے برمن سے پوچھا کہ اس لڑکی کا رویہ کیا تھا۔ رائے برمن کے الفاظ یہ تھے کہ چڑیا پھنس گئی ہے، اس کے ساتھ سودا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پولیس لائنز میں معطلی کے دوران بھی میں نے رائے برمن سے پوچھا کہ یہ لڑکی کیا بیان دے گی۔ رائے برمن نے کہا تھا کہ تم اس کی طرف سے بے غم ہو جاؤ، مال اس کے پیٹ میں ہے۔ میں نے رائے برمن سے اور اے ایس آئی مہندر جو معطل شدہ اے ایس آئی ہے اس سے بھی پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ مال اس کے پیٹ میں ہے۔ مہندر نے ہنس کر کہا تھا کہ رائے برمن کو تم نہیں جانتے کہ کتنا گہرا آدمی ہے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ رائے برمن کا باپ ہمیں بچانے کے لیے گورنر تک پہنچ رہا ہے۔ جیرے کی بیوی کو معطل ہونے سے پہلے رائے برمن نے پھر بھی کبھی بلایا تھا، ایک روز اپنے گھر بلایا تھا، ہو سکتا ہے 1-2 بار اور بھی بلایا ہو۔
تمہارا کیا خیال ہے؟ تم تجربے کار ہیڈ کانسٹیبل ہو، آپ مجھ سے زیادہ عقل رکھتے ہیں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ چڑیا پھنس گئی تھی۔ رائے برمن نے اسے مال کھلایا ہوگا کہ وہ ایسا بیان نہ دے کہ اس کے خاوند کو تھانے بلایا گیا تھا۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ پولیس کپتان کو اس نے یہی بیان دیا تھا کہ اس کے خاوند کو تھانے نہیں بلایا گیا تھا۔ غریبوں کی لڑکی ایک تو چند روپے دیکھ کر خوش ہو گئی ہوگی، پولیس کا خوف بھی دل پر سوار ہوگا، اور تھانے دار کی دوستی نے بھی اس کا دماغ پھیر دیا ہوگا۔ میں تو یہی سمجھا ہوں جناب۔ اس ہیڈ کانسٹیبل نے مجسٹریٹ کے سامنے جا کر بھی اپنا اقبالی بیان قلم بند کرایا۔ میں نے اس کے ساتھ پکا وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمارا سلطانی گواہ ہوگا۔ مجھے امید تھی کہ ڈی ایس پی میرا یہ فیصلہ مان لے گا، لیکن وہ اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے میرا فیصلہ رد کر دیا۔ میں نے اسے اپنی تمام کارگزاری اور تفتیش اسی طرح سنائی تھی جس طرح آپ کو سنائی ہے۔ یہ سن کر تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے مجھے داد بھی دی، لیکن وہ ہیڈ کانسٹیبل جگن ناتھ کو معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سب انسپکٹر خان، یہ ہیڈ کانسٹیبل ایک آدمی کا قاتل ہے۔ یہ مت دیکھو کہ مقتول غریب آدمی تھا یا امیر۔ تمہارے پاس شہادت آ گئی ہے۔ اگر تم ٹھیک سے مقدمہ قائم کرنا جانتے ہو تو ہمیں سلطانی گواہ کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک قاتل کو ہم کس طرح معاف کر سکتے ہیں؟ اس انگریز ڈی ایس پی کی یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں خود بھی کسی کو سلطانی گواہ بنانے کے حق میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ خود ہی سوچیں، ایک آدمی اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ وہ فلاں جرم میں شامل تھا یا جرم میں برابر کا شریک تھا۔ قانون انگریزوں کا ہو یا مسلمانوں کا، کوئی قانون مجرم کو معاف نہیں کیا کرتا، نہ اسلامی قانون میں اس کی کوئی گنجائش ہے۔ مجھے خطرہ صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل سیشن کورٹ میں جا کر اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں نے یہ پیش بندی کرنی تھی کہ شہادت مضبوط ہوتی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اقبالی بیان زیر دفعہ 164 دے دیا تو میں نے اسے جھوٹا وعدہ دے دیا کہ وہ سلطانی گواہ ہے۔ بیان لینے والے مجسٹریٹ نے اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا۔ میں نے تھانے کی صفائی کرنے والے بھنگی کو بلوایا تھا۔ اس سے پوچھا کہ پچھلے کمرے میں ایک موٹی رسی چھت کے ساتھ لٹکی رہتی تھی، وہ اس نے دیکھی ہوگی۔ کیا تم جانتے ہو وہ رسی کہاں ہے؟ سرکار کے بچے جیئیں۔ بھنگی نے بھنگیوں کی طرح ہاتھ جوڑ کر خوشامدانہ لہجے میں جواب دیا، وہ رسی موجود ہے، میں نے ایک ماشکی کو دے دی تھی۔ پوری بات سناؤ، یہ رسی تمہیں کہاں سے ملی تھی، اور یہ بھی بتاؤ کہ یہ رسی تم نے پہلے کبھی دیکھی تھی؟ ہاں مائی باپ، یہ رسی پچھلے کمرے میں چھت کے ساتھ لٹکی رہتی تھی۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہاں سے کب اتاری گئی۔ کچھ دنوں کی بات ہے کہ تھانے کے احاطے کے باہر کوڑے کا ڈرم پڑا رہتا ہے۔ میں تھانے میں جھاڑو دے کر کوڑا ڈرم میں پھینکنے گیا تو دیکھا کہ رسی کوڑے میں پڑی ہوئی تھی۔ رسی نہیں سرکار، یہ تو رسا ہے۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور گھر لے گیا۔ ایک مسلمان ماشکی جو لوگوں کے گھروں میں پانی ڈالتا ہے مجھے راستے میں مل گیا اور اس نے یہ رسا میرے ہاتھ میں دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ اس کا کیا کرو گے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اس کا کیا کرنا ہے، اگر یہ تمہارے کام آ سکتا ہے تو تم لے لو اور کچھ پیسے دے دو۔ اس نے مجھے 8 آنے دیے اور میں نے رسا اسے دے دیا۔ اس نے یہ اپنے چمڑے کے ڈول میں ڈال لیا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر ماشکی رسے سمیت میرے پاس پہنچ گیا۔ اس طرح رسا بطور شہادت اور 2 مزید گواہ مل گئے۔ بھنگی سے میں نے یہ بیان دلوانا تھا کہ یہ رسا واردات والے کمرے میں چھت کے ساتھ لٹکا رہتا تھا۔ میں نے عدالت میں جمعدار سے یہ بیان دلوایا تھا کہ یہ رسا کنڈے کے ساتھ لٹکا رہتا تھا اور اس نے 2 بار دن کے وقت 2 ملزموں کو اس رسے کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے جیرے کی بیوی اور سیٹھ پیارے لال کو تھانے بلوایا۔ سیٹھ پہلے پہنچ گیا۔ لالا جی یہ بتائیں کہ آپ نے جیرے پر اتنا پکا شک کیوں کیا تھا؟ میں اس سے یہ سوال 2-3 روز پہلے بھی پوچھ چکا تھا۔ اب اس لیے پوچھا کہ وہ اپنے اسی بیان پر قائم ہے یا بیان بدلتا ہے۔ میں نے اس روز آپ کو بتایا تھا کہ صرف جیرے کو معلوم تھا کہ میں وصولیوں کے لیے قصبے سے باہر جا رہا ہوں، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے جیرے کو کہا تھا کہ ہو سکتا ہے واپس آتے آتے شام ہو جائے، اس لیے وہ پرانے کنویں کے پاس پہنچ جائے۔ اس روز آپ نے میرا پورا بیان نہیں لیا تھا۔ جیرے کا ایک سالہ ہے جو بدمعاش قسم کا لڑکا ہے،
وہ دکان میں کبھی کبھی جیرے کے ساتھ آتا تھا۔ جس شام میرے ساتھ یہ واردات ہوئی، اس سے اگلے روز وہ دکان پر آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ سنا ہے آپ کل واپس آتے لوٹے گئے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس نے ٹھیک سنا ہے۔ اسے چاہیے یہ تھا کہ میرے ساتھ ہمدردی کرتا، اس کی بجائے اس نے مجھ سے اس طرح کی باتیں پوچھنی شروع کر دیں کہ آپ نے کسی پر شک لکھوایا ہے یا نہیں، اور یہ بھی کہ تھانے والے کیا کہتے ہیں اور وہ کیا کارروائی کر رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جیرا چپ چپ تھا، اور کبھی وہ اپنے سالے کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لیتا اور کبھی سالہ جیرے کی طرف چوروں کی طرح دیکھ لیتا۔ حضور اتنی عمر ہو گئی ہے، اس قسم کے اوچھے اور چھچورے لڑکوں کے چہروں اور نظروں کو تو بھانپ سکتا ہوں۔ مجھے پکا شک ہے کہ ان دونوں نے مجھے لوٹا ہے۔ میں آج آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں۔ ان کے محلے میں 2 بڑی عمر کے مسلمانوں نے مجھے بتایا ہے کہ جیرے کی بیوی اور بیوی کا یہ بھائی اس طرح خرچ کر رہے ہیں جیسے انہیں کہیں سے دولت مل گئی ہو۔ اس سیٹ کے ساتھ میری اور ASI منگل سنگھ سندھو کی بہت باتیں ہوئی تھیں، جن سے ہم دونوں کے دلوں میں بھی شک پیدا ہو گیا تھا۔ اس تفتیش کے دوران میں نے اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم کر لیا تھا کہ جیرے کی بیوی نے کچھ قیمتی کپڑے خریدے ہیں، حالانکہ یہ موقع کپڑے خریدنے کا نہیں تھا۔ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اور ابھی اس کے خاوند کا 40واں بھی نہیں ہوا تھا۔ مقتول کے سالے کے متعلق بھی مجھے ایسی ہی رپورٹیں ملی تھیں۔ وہ جوا بھی کھیلتا تھا۔ میں نے یہاں تک معلوم کر لیا تھا کہ 2-3 روز پہلے اس نے جوئے میں اتنی زیادہ بازی لگائی تھی کہ دوسرے جواری کچھ حیران ہوئے تھے۔ یہی عادی جواری اور چھوٹے چھوٹے جرائم کرنے والے پولیس کے مخبر بھی ہوا کرتے ہیں۔ میں نے مقتول کے سالے کو بھی طلب کر لیا۔ سیٹ کا بیان ہو چکا تو مقتول کی بیوی کو اندر بلایا، جو خاصی دیر سے آئی بیٹھی تھی۔ وہ کوئی خاص خوبصورت لڑکی نہیں تھی، لیکن اس میں نوجوانی کی کشش اچھی خاصی تھی اور وہ قبول صورت تھی۔ دیکھو جینا، تمہارے بھائی کو بھی میں نے تھانے بلایا ہے۔ اگر اپنے بھائی کو بچانا چاہتی ہو تو سچ بولو، کیا تم نے کپڑے خریدے ہیں؟ اگر جھوٹ بولو گی تو میں اس دکاندار کو تمہارے سامنے کھڑا کر دوں گا جس سے تم نے کپڑے خریدے۔ کپڑے خریدنا کوئی جرم نہیں، ڈرے بخیر بتا دو۔ جی ہاں، میں نے 2 ریشمی جوڑے خریدے ہیں۔ ابھی تمہارے خاوند کا 40واں بھی نہیں ہوا۔ کیا تم نے دوسری شادی کے لیے یہ کپڑے خریدے ہیں؟ یہ بھی بتاؤ کہ اتنے پیسے کہاں سے لائی تھی؟ وہ غریبوں کی لڑکی تھی، اس نے اتنے پیسے کبھی دیکھے نہیں تھے۔ یہیں سے مجھے شک ہوا کہ اس کے ہاتھ میں اتنی رقم آ گئی تھی جس نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ میں نے اس کے پاؤں اکھاڑنے کے لیے ایک تیر چلایا۔ تمہارے خاوند کو تمہارے بھائی نے قتل کیا ہے۔ تمہارا خاوند قتل ہو گیا ہے اور بھائی تمہارا پھانسی چڑھے گا۔ وہ آخر بہن تھی اور یہ اس کا اکیلا بھائی تھا۔ میری توقع کے عین مطابق وہ تڑپ اٹھی اور قسمیں کھانے لگی کہ اس کے خاوند کو اس کے بھائی نے قتل نہیں کیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی۔ وہ قسمیں کھاتی رہی اور میں یہی کہتا رہا کہ قاتل اس کا بھائی ہے۔ وہ رو پڑی۔ پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے خاوند کا قاتل کون ہے؟ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ اس نے روتے ہوئے جواب دیا، تم سب کچھ بتا سکتی ہو۔ تم جس تھانے دار کے پاس آتی رہی ہو اس کی تھانے داری ختم ہو چکی ہے، وہ اب تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ سچ بتاؤ کہ پہلے تھانے دار کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تھا؟ تمہیں معلوم تھا کہ تمہارے خاوند کو تھانے بلایا گیا ہے؟ میں نے اسے اتنا زیادہ ڈرایا اور ایسی باتیں کی جو صحیح ثبوت پیش کرتی تھیں، اور وہ سخت خوفزدہ ہو گئی اور اس نے صحیح بیان دے دیا۔ بیان مختصراً یوں تھا کہ اسے معلوم تھا کہ جیرے کو جو بلانے آیا تھا وہ ایک کانسٹیبل تھا، وہ وردی میں نہیں تھا۔ میں نے اس کانسٹیبل کو حوالات سے نکلوا کر اس کے سامنے کھڑا کیا تو اس نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہی آدمی جیرے کو بلانے آیا تھا۔ پھر اس نے اپنے بیان میں اس راز سے پردہ اٹھایا کہ جیرے کی لاش کی برآمدگی کے بعد رائے برمن نے اس کا بیان لینے کے لیے جب اسے بلایا تو اس نے اس لڑکی کو بہت ڈرایا اور یہ تاثر دیا کہ رازنی کا مجرم جیرا تھا اور مال گھر میں پڑا ہے۔ رائے برمن نے لڑکی کو ڈرایا بھی، اسے لالچ بھی دیا اور اس کے ساتھ دلی محبت کا اظہار بھی کیا اور اس سے منوا لیا
کہ راسنی کا سارا مال جیرے کے گھر میں پڑا ہے۔ رائے برمن نے اس لڑکی کے ساتھ یہ سودا کیا کہ وہ راسنی کا مال اپنا مال سمجھے، اور اگر تحقیقات ہو کہ اس کے خاوند کو تھانے بلایا گیا تھا یا نہیں تو وہ یہ بیان دے کہ اسے تھانے نہیں بلایا گیا تھا۔ رائے برمن نے اس لڑکی کو اس لیے خرید لیا تھا کہ اس سے پہلے مقتول کا باپ رائے برمن کو کہہ چکا تھا کہ جیرے کو تھانے بلایا گیا تھا اور تھانے سے وہ زندہ نہیں نکلا۔ رائے برمن کا سودا کامیاب رہا۔ اس لڑکی نے ڈی ایس پی کو بیان دیا تھا کہ اس کے خاوند کو اس رات تھانے نہیں بلایا گیا تھا۔ یہ تو مجھے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ مقتول کی بیوی اپنے بھائی کی طرح شوقین مزاج ہے۔ اسی شوقینی کے پیچھے اس نے خاوند کو ماں باپ سے الگ کر لیا تھا۔ باقی یہ میری اپنی رائے ہے کہ اس نے اپنے خاوند کو اپنی فضول خرچیوں سے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ خاوند رازنی پر اتر آیا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ کچھ رقم اس کے بھائی نے لے لی تھی اور جو زیورات سیٹھ پیارے لال سے چھینے گئے تھے وہ اس لڑکی نے اپنے گھر زمین میں دبا دیے تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ کبھی ضلع کے شہر میں جا کر بیچ آئیں گے۔ اس کے بعد اس کے بھائی کو بلایا۔ وہ چونکہ مجرم تھا اس لیے اس کا خوفزدہ ہونا قدرتی امر تھا۔ میں نے اس کے آگے شہادت رکھ دی۔ پہلے تو اس نے انکار کیا لیکن میں اور منگل سنگھ اقرار کرانا جانتے تھے۔ یہ اوچھا سا لڑکا تھوڑی دیر میں اقبالی بیان دینے پر راضی ہو گیا۔ اس کے بیان کا اہم پہلو یہی تھا کہ جیرے نے اسے بتایا تھا کہ اس کا سیٹھ آج شام کو مال لا رہا ہے۔ اس کے سالے نے کہا کہ چلو آج شکار مارتے ہیں۔ دونوں نے اسی طرح شکار مار لیا جس طرح سیٹھ مجھے سنا چکا تھا۔ وہ بہت دیر بعد واپس آئے اور انہوں نے بڑی خوشی خوشی اس لڑکی کو اس راز میں شریک کر لیا۔ اتنی زیادہ رقم ان کے ہاتھ میں پہلی بار آئی تھی۔ جیرے کی بیوی بہت خوش ہوئی اور وہ سمجھے مال ہضم ہو گیا ہے۔ میں دونوں بہن بھائی کو اس مکان میں لے گیا جو جیرے نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ دو گواہوں کے سامنے جیرے کی بیوی نے زیورات کی نشاندہی کی اور خود ہی کھود کر کپڑے کی پوٹلی نکال دی اور گواہوں کے سامنے بیان دیا کہ یہ زیورات اس گھر میں کس طرح آئے تھے اور کس طرح زمین میں دبائے گئے۔ جیرے کی بیوی اور سالے نے کچھ بچی کھچی رقم بھی برآمد کرا دی اور اس لڑکے نے اقبالی بیان بھی دے دیا۔ اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ دونوں وارداتوں کی تفتیش کامیابی سے مکمل ہو گئی۔ رائے برمن، ASI مہندر اور ہیڈ کانسٹیبل جگن ناتھ کے خلاف قتل کا مقدمہ زیر دفعہ 302 بنایا گیا۔ میری توقع کے عین مطابق ہیڈ کانسٹیبل سیشن کورٹ میں جا کر اپنے بیان سے منحرف ہو گیا تھا، لیکن شہادت مکمل تھی۔ تینوں کو سزائے عمر قید دی گئی جو اپیلوں کے بعد بھی برقرار رہی۔ رائے برمن کے جاگیردار باپ کا اثر و رسوخ بھی کام نہ آیا، نہ اس کی دولت اور جاگیر اس کے بیٹے کو بچا سکی۔ جیرے کی بیوی کو 1 سال اور اس کے بھائی کو 2 سال سزائے قید دی گئی، اور جو کانسٹیبل جیرے کو تھانے لانے کے لیے گیا تھا اسے محکمانہ کارروائی میں سروس سے سبکدوش کر دیا گیا تھا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔